الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی یہ کائنات اور کائنات میں ہونے والی تمام حرکات اس نوعیت کی ظاہر کیے ہیں کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات اور کائنات میں ہونے والا ہر عمل اور ہر حرکت فانی ہے۔ گویا کہ انسان کی حرکات و سکنات ہوں یا غیر انسان کی حرکات و سکنات ہوں یا اس کائنات کی تخلیقی سنت اور اس کی تخلیقی بناوٹ ہو، کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات فانی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ اس لیے آپ شب و روز اس کائنات کے اندر ٹوٹ پھوٹ دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں، یہاں تک خود انسان کی جتنے اعمال و اشغال ہیں ان کے اندر بھی فنا دیکھتے ہیں، بقا دیکھتے ہیں۔ بھلے انسان کا کھانا پینا ہو یا انسان کا سونا جاگنا ہو یا انسان کا پہننا اوڑھنا ہو یا انسان کا اپنے رفیق حیات کا انتخاب ہو، یہ چار بنیادی چیزیں انسان دنیا کی معاشرت کے اندر حاصل کرتا ہے، تو ان میں سے ہر ایک کا جائزہ آپ لیں تو پتہ چلتا ہے سب فانی ہے۔ اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جس کو یہ مسلسل اور متواتر قائم رکھ سکے۔ کھانا کھانے بیٹھتا تو ایک حد کے بعد اپنا ہاتھ روک دیتا ہے، پانی پینے لگتا ہے تو ایک حد کے بعد اپنے ہونٹوں سے گلاس پیالے کو ہٹا دیتا ہے، سونے لگتا ہے تو ایک حد کے بعد اپنی نیند کو توڑ کر جاگ کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی حرکت و سکون ایسی نہیں ہے کہ جو مسلسل و متواتر اس کی قائم رہتی ہو، اس کو فنا اور انقطاع نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ملبوسات پہنتا اوڑھتا ہے تو ایک حد کے بعد انہی ملبوسات کو جن کو شوق سکتا ہے پھر دوبارہ پہنتا ہے، پھر ان کو اتار پھینکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب لباس پہنا تو مسلسل و متواتر ساری زندگی اس لباس کو پہنے رہتا ہے۔ یہ انقطاع اصل میں اس بات کی گواہی ہے اور زبان حال سے اعلان ہے کہ سب کچھ فانی ہے۔ تمہارا پہننا اوڑھنا فانی ہے، تمہارا کھانا پینا فانی ہے، کھانے پینے کی لذتیں فانی ہیں۔ انسان کو کھانے میں مزہ آتا ہے، کھاتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد ہاتھ روک دیتا ہے۔ کوئی عقل مند کہے کہ اور کھائیے، آپ کو تو اتنا مزہ آ رہا تھا، کہا کہ بس
طبیعت سیر ہو گئی، اب مزید گنجائش نہیں ہے، اب وہی کھانا کہ جس کو جھوم جھوم کے کھاتا تھا اب ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانے کی لذت فانی، مشروبات کی مٹھاس اور شیرینی فانی، سونے کی راحت فانی، ایک ایک چیز جس کا جائزہ لیتے کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اس نوعیت کی بنائی، اور اس کائنات کے اندر انسان کو جو بھیجا، اور انسان کے وجود سے جو اعمال و اشغال ظاہر ہوتے ہیں وہ سب کے سب فانی ہیں، اور خبر دیتے ہیں اس بات کی کہ انسان دنیا میں مسافر ہے، اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ ہمیشہ قائم رہنے کا گھر نہیں ہے، اور یہ انسان اس کے اندر مسافر ہے اور یہ سفر کر رہا ہے۔ یہ سفر کے دوران چونکہ انسان کھاتا بھی ہے تو یہ کھاتا بھی نظر آتا ہے، سفر کے دوران پیتا بھی ہے تو انسان پیتا بھی نظر آتا ہے، سفر کے دوران انسان سستاتا بھی ہے، سوتا بھی ہے تو یہ سوتا بھی نظر آتا ہے، سفر کے دوران دیگر خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے تو یہ بھی اپنی خواہشات پوری کرتے نظر آتا ہے، لیکن ہے سفر، اور اس مسافر کا سفر ایک خاص ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا ہے، بھلے یہ چاہے نہ چاہے اس کا سفر جاری ہے، بھلے یہ سفر سے منہ موڑے پھر بھی اس کا سفر جاری ہے۔ اس کا پہلا ڈیسٹینیشن قبر ہے، پہلا ڈیسٹینیشن قبر ہے، اور پھر قبر کے بعد برزخ ہے، برزخ کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد پھر آخرت ہے، پھر آخرت میں جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اب یہ سفر اس کا جاری ہے، تو اس لیے انسان دنیا کے اندر مسافر ہے، اور یہ سفر اس کا چلتا رہتا ہے۔ اسے دنیا کے اندر یہ مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس کی اپنی زندگی کی نوعیت اور زندگی کے اعمال و اشغال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو مسافر ہے، اور ظاہر ہے ایسا مسافر کہ جیسے کسی ایک اللہ والے نے کہا کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، یعنی اس کا سفر تو قبر کی طرف ہے اور نظر اس کی دنیا پر ہے، چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہ لوں۔ کہا کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اس راستے پر چلتا ہے تو وہ جس راستے پر قدم رکھ رہا ہے اس کی نگاہ بھی اسی راستے پر ہوتی ہے تاکہ ٹھوکر نہ لگے، لیکن دنیا کے یہ مسافر ایسا غافل ہے کہ اس کے قدم تو قبر کی طرف ہیں اور نگاہ اس کی دنیا پر ہے، تو ظاہر ٹھوکر تو لگے گی، چنانچہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب ٹھوکر کھائی تو پھر لڑک کے کہاں گرتا ہے، کہیں گمراہی کی وادی میں، ضلالت کی وادی میں، غفلت کی وادی میں، یہاں تک اس وادی سے ہوتا ہوا جہنم کی وادی میں جا گرتا ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا کہ قدم سوئے مرکد نظر سوئے جا رہا ہے، گویا کہ یہ شاعر اور عارف یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرف تیرے قدم بڑھ رہے ہیں اسی طرف تیری نگاہ بھی ہونی چاہیے۔ قدم تیرے قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، قدم تیرے برزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں، قدم تیرے حشر کی طرف بڑھ رہے ہیں، قدم جو روز بروز تیری زندگی کے جو انقطاع کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہذا تو اپنی نظر بھی اسی طرف رکھ۔ اگر تو نے نظر ادھر نہ رکھی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹھوکر لگے گی۔ ٹھوکر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جدھر تیرے قدم ہیں نظر بھی تیری ادھر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا کہ قدم سوئے مرکد نظر سوئے دنیا، تیری غفلت کا عالم یہ ہے کہ قبر کی طرف تیرے قدم ہے اور نظر تیری دنیا پر ہے کہ یہ کما لوں، یہ بنا لوں، یہ ہنڈا لوں۔ نہیں، پھر کیا ہوگا؟ ٹھوکر لگے گی۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیشہ کا عالم نہیں ہے، یہ مسافر ہے۔ تو انسان جب مسافر ہے تو آپ جانتے کہ سفر میں توشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے پاس توشہ ہوتا ہے سفر کا، زاد راحلہ ہوتا ہے تو وہ سفر اچھا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسافر حقیقی کو 3 توشے دیے ہیں۔ ایک حواس خمسہ ظاہرہ، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں جو ہے وہ بولنے کی سکت، ناک میں سونگھنے کی جو نوعیت ہے، اور ہاتھ پیر کے اندر لمس کی، چھونے کی صلاحیت۔ یہ ساری کے سارے حواس خمسہ ظاہرہ دیے ہیں، دیکھ کر یہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کرے، سنی جانے والی چیزوں کو یہ سن کر علم حاصل کرے، سونگی جانے والی چیزوں کو سونگ کر علم حاصل کرے، بولی جانے والی، چکھی جانے والی چیزوں کو زبان سے چکھ کر علم حاصل کرے، اور چھوئی جانے والی چیزوں کو ہاتھ پیر کے ساتھ چھو کر علم حاصل کرے۔ کیونکہ جب
اس لیے حواس خمسہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیے ہیں تاکہ یہ انسان اس علم کی روشنی میں آگے بڑھتا رہے۔ اور دوسرا اس کو عقل سلیم عطا کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی، کان سے سنی نہیں جا سکتی، زبان سے چکھی اور بولی نہیں جا سکتی، زبان سے چکھی اور بولی نہیں جا سکتی، ہاتھ پیر سے چھوئی نہیں جا سکتی، ناک سے سونگی نہیں جا سکتی، ان کا ادراک کیسے حاصل کرے گا، ان کا علم کیسے حاصل کرے گا، ان کی معرفت اس کو کیسے ملے گی؟ فرمایا وہ عقل سلیم سے ملے گی۔ ہم نے اس کو عقل سلیم بھی عطا کر دی ہے، تو عقل کے ذریعے سے اس کے نتیجے نکالے گا۔ تو وحی الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اس لیے کہ وہ مقامات اور وہ احوال جو حواس خمسہ ظاہرہ سے طے نہیں کیے جا سکتے اور انسان کی عقل کے ذریعے سے اس کا ادراک ممکن نہیں ہے، فرما اس کے لیے وحی الہی کی روشنی ہے جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے الہی کی روشنی ہے جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو وحی الہی کی روشنی کے ذریعے سے پھر ان منزلوں کو طے کرتا ہے، ان مقامات کو طے کرتا ہے، اور علم و معرفت کے اس نور کے ذریعے سے اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے خالق کو جانتا ہے، اپنے رازق کا شکر کرتا ہے۔ حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، عقل سلیم ہے اور وحی الہی ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان جو تعلقات نبھاتا ہے، جس کے لیے توشہ سفر کی ضرورت ہے، وہ تعلقات دو طرح کے ہیں۔ ایک تعلق مع اللہ کے ساتھ تعلق، اپنے کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایک اللہ کے ساتھ تعلق، اپنے کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایک رابطہ۔ دوسرا تعلق مع خلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق، ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے جیسی مخلوقات کے ساتھ اس کا تعلق، ان کے ساتھ جو معاملات کو نبھاتا ہے، ان کے ساتھ معاشرت کو نبھاتا ہے، ان کے ساتھ جو وہ اٹھ بیٹھ کے اخلاق کے ابواب کھولتا ہے۔ تعلق مع خلق اللہ، تو یہ دو طرح کے تعلقات ہیں جس کے لیے ان کو ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی جو توشہ حزاد رحلہ ہے۔ لہذا تعلق مع اللہ کے لیے وحی الہی کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق یہ جو منزلیں طے ہوتی ہیں، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کا تعلق یہ جو منزلیں طے ہوتی ہیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ وحی الہی کا نور ہوتا ہے تو یہ ان منازل کو طے کرتا ہے۔ اگر وحی الہی کا نور نہیں ہے تو پھر یہ مخلوق اپنے خالق کو نہیں جان سکتی، یہ مرزوق اپنے رازق کا پتہ نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ وہ مخلوق اپنے خالق تک نہیں پہنچ سکتی۔ بھی اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کو پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی تعلق مع اللہ کو قوی کرتا ہے۔ چنانچہ ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، ہماری حج ہے، ہماری عبادات ہیں، ہماری ذکر و اذکار ہیں، یہ جتنی زندگی کی روحانی عبادات ہیں، یہ وحی الہی کے نور کی وجہ سے تو ہیں۔ کہ روحانی عبادات ہیں، یہ وحی الہی کے نور کی وجہ سے تو ہیں۔ ہم نے نماز کو تو اپنی عقل کے ذریعے سے نماز کا ادراک کر لیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے روزے کا کون سا اپنے حواس خمسہ ذریعے سے ادراک کر لیا کہ روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ ہمیں کون سا اپنے عقل کے ذریعے سے ادراک کیا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے اور انسانوں کے اندر وہ نور جب پھیلایا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، ہمیں صدقات بھی دینے ہیں، ہمیں خیراتیں بھی دینے ہیں، ہمیں نمازوں میں سجدوں کے اندر بھی گرنا ہے، ہمیں روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا بھی رہنا ہے، ہمیں لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف بھی کرنا، لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف بھی کرنا ہے۔ تو تعلق مع اللہ وحی الہی کے نور کے ذریعے سے طے ہوتا ہے۔ اور دوسرا تعلق مع خلق اللہ کی مخلوق سے جو تعلق ہے وہ حواس خمسہ ظاہرہ اور عقل سلیم کے ذریعے سے اس کی منازل سے مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے رشتوں کے تقدس کا، بہن بھائی کو پہچانتے ہیں، ماں باپ کو پہچانتے ہیں، عزیز و اقارب کو پہچانتے ہیں، ان رشتوں کا حق ادا کرتے ہیں، بیوی بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو گویا کہ حواس خمسہ ظاہر اور عقل سلیم کے ذریعے سے ہم مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ہمیں قائم رکھنے ہیں اور ان کی مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ہمیں قائم رکھنے ہیں اور ان کے حقوق جو ادا کرنے ہیں اس کے ذریعے سے ادا کیے جاتے ہیں، کیونکہ حقوق بھی دو ہی ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ گویا کہ حقوق اللہ وحی الہی کے نور سے ادا کیے جاتے ہیں اور حقوق العباد عقل سلیم اور حواس خمسہ ظاہریہ کے ذریعے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ رشتہ دار غریب ہے، وہ مفلس ہے، بھوکا ہے، فقر و فاقہ ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، عقل ادراک کرتی ہے، پھر ہاتھ بڑھ کے اس کو صدقات دیتے ہیں، اس کو خیرات دیتے ہیں، اس کی بھوک مٹاتے ہیں، اس کے تن پہ کپڑا پہناتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دو طرح کے جو توشے ہیں، یہ یعنی عقل سلیم اور حواس خمسہ نبھاتا ہے۔
اب رہا یہ سوال کہ جب انسان اس طرح کے تعلقات نبھاتا ہے اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں شکایتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب تعلق مع اللہ کے تعلق جب نبھاتا ہے اور تشریع عبادات کرتا ہے، کہیں نماز پڑھتا ہے، کہیں روزہ رکھتا ہے، کہیں روزہ رکھتا ہے، کہیں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کہیں حج کرتا ہے، تو ظاہر اس کے اندر کوئی لغزش و کوتاہی بھی کرتا ہے، اس میں لغزش و کوتاہی بھی کرتا ہے کہ کہیں ایسی نماز ہو کہ وہ منہ پہ مار دی جاتی ہے، کہیں ایسا روزہ ہو جو قبول نہیں کیا جاتا، کہیں ایسی زکوٰۃ ہے جو شرف قبولیت نہیں پاتی ہے، کہیں ایسا ہے مشقت کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور تعلق ما خلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو تعلقات، اس میں بھی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، ان حقوق کی ادائیگیوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ سامنے والی مخلوق وہ شکوہ شکایت کرنے لگتی ہے کہ اجی آپ نے ہمارا فلاں حق ادا نہیں کیا، اجی آپ نے ہمارے ساتھ بھلا نہیں کیا، ارے آپ نے ہمارا خیال نہیں کیا۔ تو گویا کہ شکایات اور یہ جو ہے جو کوتاہیاں اور جو انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اور یہ کوتاہیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ یہ شکایات کیوں ہوتی ہیں؟ یہ شکایات اس لیے پیدا کوتاہیاں ہم سے اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک صورت شے اور ایک حقیقت شے۔ ایک کسی چیز کی صورت ہے اور ایک کسی چیز کی حقیقت ہے۔ ظاہر ہے کہ صورت پر حقیقت کا حکم نہیں لگتا۔ اب آگ کی ایک صورت ہے، اس کو بھی آگ کہتے ہیں، دیوار پہ آگ کی صورت بنی ہوئی ہے، اب اس کو بھی آگ کہتے ہیں۔ کاغذ کے اوپر پانی کی تصویر بنی ہے، اب اس کو بھی پانی کہتے ہیں۔ مٹی کا ہاتھی بنا کے کھڑا کر دیا جائے، آپ اس کو بھی ہاتھی کہتے ہیں، لیکن وہ صورت ہاتھی ہے، وہ صورت فیل ہے، وہ صورت ہاتھی ہے، وہ صورت فیل ہے، وہ صورت نار ہے، وہ صورت ماء ہے، وہ حقیقت ماء نہیں ہے۔ حقیقت ماء وہی کہ پیالے کے اندر پانی اڈیل دیا آپ نے، پیالے کے اندر پانی موجود، تو پیاس آپ کی حقیقت ماء سے بجھے گی، صورت ماء سے نہیں بجھے گی۔ تو دنیا میں چونکہ صورت شے اور حقیقت شے کا نظم ہے اور یہ دستور دنیا میں چلتا ہے، تو بس جب ہم تعلقات کو نبھانے لگتے ہیں اور جو ان حقوق کی ایک صورت شے ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے، ہم جب صورت حقوق ادا کرتے ہیں تو حق ادا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں جب حقیقت حقوق ادا کرتے تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ ہم صورت نماز اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ ہم صورت صوم پیش کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا روزہ جو ہے ہم سے جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ ہم صورت زکوٰۃ اگر ادا کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ صورت حج ادا کرتے ہیں تو حج ادا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صورت تو ایک پہچان کی چیز ہے، وہ تو اس کا ایک حیت قضائی ہے کسی بھی حقیقت کی، اصل اس کی حقیقت کی ادائیگی ضروری ہے جو صورت کے ساتھ ساتھ ہو۔ نیری فقط صورت محضہ کو ادا کر، اس سے آپ کی عبادت و تعلق ادا نہیں ہوتا۔ ہاں حقیقت شے مع صورت کے جب تم پیش کرتے ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ نے وہ حق ادا کر دیا۔ اب نماز ہے، اب نماز کی ایک صورت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، وہ آپ نے کر کے دکھا دیا، لیکن حقیقت اس میں ہے نہیں۔ یعنی بے وضو آپ نماز میں کھڑے ہیں، بے وضو اگر نماز میں کھڑے ہیں تو بظاہر تو آپ نے نماز پڑھ لی، نماز کی پوری صورت پیش کر دی، لیکن حقیقت نماز نہیں ہے، کیونکہ بے وضو نماز ہی نہیں ہوتی، سیرے سے نماز ہی نہیں ہے وہ۔ اس لیے حقیقت اپنی صورت اور صورت کے آداب کے ساتھ جب پیش کی جاتی اب ادا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے حقوق ہم ادا کریں، اس کے اندر بھی صورت اپنی حقیقت کے ساتھ ہوگی، ہم نے سامنے والے کا حق ادا کیا۔ اگر وہ صرف صورت ہی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے، تو پھر گویا کہ وہ ہم نے اس حق میں کوتاہی کر دی۔ اب روزہ ہے، اب روزے کی صورت ہم نے اختیار کر لی، بظاہر بھوکے بھی نظر آتے ہیں، پیاسے بھی نظر آتے ہیں، خواہشات سے بھی دور ہیں، لیکن حقیقت نہیں۔ حقیقت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ہم نے نیت ہی نہیں کی، ہم تو ایسے بھوک ہڑتال کر کے پھرتے نہیں کہ ویسی اپنی ضرورت کی وجہ سے مسئلے کی وجہ سے بھوکے پھرتے ہیں، تو بظاہر صورت ہے روزے کی لیکن حقیقت نہیں ہے، لہذا بحیثیت عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قبول نہیں ہے۔
زکوٰۃ آپ بانٹ رہے ہیں، آپ نے زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں کی اور پیسہ بانٹنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے وہ صدقات ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ زکوٰۃ کے لیے آپ کی نیت کرنا ضروری تھی کہ یہ پیسہ میں زکوٰۃ کی نیت سے تقسیم کر رہا ہوں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو دیکھو صورت ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ جیسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرمایا کہ مولانا نماز کی شرائط بیان کر رہے تھے کہ نماز کی یہ شرائط ہے کہ انسان پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، ساری۔ اور جگہ پاک کی مثال مولانا نے دی کہ جیسے روڑی کے اوپر جہاں غلاظت ہے، گندگی ہے، روڑی کے اوپر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ تو غلاظت ہے، جگہ ناپاک ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ایک دیہاتی نے پیچھے سے ہاتھ کھڑا کیا کہ مولانا ایک سوال ہے۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا جی میں تو روڑی پہ نماز پڑھتا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے، آپ کہہ رہے کہ نماز نہیں ہوتی روڑی پہ، میں تو روڑی یعنی کوڑا کرکٹ کی جو جگہ ہے ناپاک، کہا میں نے اس پر کئی دفعہ نماز پڑھی، نماز ہو گئی۔ مطلب اس نے صورت نماز کو حقیقت نماز سمجھا، اس نے یہ اس کا مطلب نماز ہو گئی، اس کو یہ خبر نہیں کہ ناپاک جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر تم نماز جو پڑھ رہے ہو وہ تو صورت نماز ہے، حقیقت نماز نہیں ہے، اور صورت نماز پر حقیقت کا حکم نہیں لگتا، تمہاری نماز ہوئی نہیں۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے عالم غالباً مولانا یعقوب گنگوئی، مولانا یعقوب نانوتوی غالباً رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہ جی نکاح پڑھا دیجئے، تو انہوں نے رشتہ پوچھا تو کہا بھائی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ رشتہ ایسا تھا، کوئی رضائی ایسا رشتہ تھا کہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا جی نکاح نہیں ہو سکتا، کہا جی پڑھا دیجئے، کچھ لے دے کے پڑھا دیجئے، ہم تو بارات گھر پہ آئی ہوئی ہے۔ کہتا پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، میں حرام کو حلال کروں؟ نہیں سکتا، نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی منت سماجت کی لیکن نہیں مانے، آخر چلے گئے تو کسی ایک مولوی صاحب کو چک دیہات سے پکڑا اور اس کو کچھ 4 پیسے دیے کہ یار نکاح پڑھا دو۔ مولوی صاحب نے پیسے 4 لیے اور نکاح پڑھا دیا۔ جب نکاح پڑھا دیا اس کے بعد وہ مولانا کے پاس آئے، کہا کہ تمہارا نام تو بڑا سنا تھا کہ تم بہت بڑے عالم ہو اور تم سے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہو سکا کہ نکاح ہی پڑھا دیتے۔ یہ ہمارے مسجد کا ملا اچھا نکلا کہ اس نے نکاح پڑھا دیا۔ جو کام آپ سے نہیں ہوا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ سمجھے کہ صورت نکاح کو حقیقت نکاح سمجھے، گویا کہ ماموں اور بھانجی کا نکاح کر دیا، اب ماموں بھانجی کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا نہیں ہمارے مولوی صاحب نے پڑھا دیا ہو گیا۔ یہ صورت نکاح، یہ حقیقت نکاح نہیں، حرام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج اصل میں یہ شکایات پیدا اس لیے ہوتی ہیں، ہم جو اعمال و اشغال پیش کرتے ہیں وہ صورت ہوتی ہے، عمل کی حقیقت نہیں ہوتی، اور صورت عمل اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ خود دنیا کے اندر بھی صورت عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت عمل پر فیصلہ ہوتا ہے۔ صورت عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت عمل پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان صورت عمل پیش کر کے، ریا کر کے، دکھاوا کر کے، شو آف کر کے اپنا سر سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی، ایسا اگر کر دیا وہ سمجھے میں نے حق ادا کر دیا، لیکن حقیقت میں حق ادا ہوا۔ اب رہا یہ سوال کہ انسان جو صورت عمل نہ پیش کرے، حقیقت عمل پیش کرے، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو شکایات پیدا ہو رہی ہیں صورت عمل انسان پیش کر کے جو مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے عمل پیش کر دیا، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اپنے اللہ کو یاد کرے۔ جب اپنے اللہ کو یاد کرے گا تو وہ صورت عمل پیش کرتے ہوئے سوچے گا کہ اللہ تو دلوں کی اندر دھڑکنے والی دھڑکنوں کو دیکھتا سنتا ہے، دلوں کے اندر کے ارادے اور نیتوں پر اس کی نگاہ ہے، تو میں دنیا تو اس کو دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصیب ہوگا اور درجہ احسان کی کیفیت نصیب ہوگی۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوچے گا اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ سن رہا ہے، میں سو بھی رہا ہوں وہ جاگ کر مجھے دیکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں تو اس کے کان مجھے سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تو میری نگاہوں کو اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ جب یہ دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے، نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جب یہ دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر کسی بھی عمل کی حقیقت تو پیش کرے گا، صورت پیش کر کے وہ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ یہ سوچے گا یار اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جسٹیفائی تو فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جسٹیفائی کیسے کروں گا؟ تو بس یہ اللہ کا ذکر، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز کا کیا مطلب؟ سارے اعمال کی روح اور بنیاد ہی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا دھیان آپ کو نماز میں نصیب نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ اگر اللہ کا دھیان روزے کے اندر آپ کو نصیب نہیں ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اللہ کا دھیان آپ کی زکوٰۃ میں آپ کو نصیب نہیں ہے تو اللہ کی زکوٰۃ اللہ کے ہاں آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حج کے اندر اگر اللہ کا دھیان اور ذکر نہیں ہے، حج کے اندر اگر اللہ کا دھیان اور ذکر نہیں ہے تو پھر آپ کی حج نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ذکر وہ جڑ و بنیاد ہے تمام اعمال کی، کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو قرآن میں بھی کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اے پیغمبر تو نماز قائم کر میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ نماز سے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد اور دھیان قائم ہو، اور اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں تو پھر نماز کیسی؟ اسی کے بارے میں فرمایا کہ بعض نمازیوں کی نمازیں ایسی ہیں کہ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی، اللہ کے قبول نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور سب سے بڑی چیز ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ضرورت بھی ہے، سب سے زیادہ ضروری بھی ہے کہ جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، اللہ کی جب ضرب لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان جب ہے، اب اس کی عبادتوں کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، اب عبادتوں کے اندر نور اور لطف اس کو محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کے نام اس کو وہ چاشنی محسوس ہوتی ہے جو شاید چاٹنے سے بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے شہد کے اندر مٹھاس رکھی ہے، اور شہد کا نام لینے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، خود اس کے اپنا نام لینے میں منہ میٹھا کیسے نہیں ہوگا؟ لیکن جس کا منہ میٹھا نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس کا مطلب اس کو اللہ سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا اس کا شہد کے ساتھ تعلق ہے۔ جسے شہد میں مٹھاس رکھی اس کی اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا؟ جسے گندگی اس کی اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا؟ جس میں آسمانوں کو جو عظمت بخشی اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جس سے زمینوں کو وسیع بنا اس کی اپنی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بات ہوئی ہے کہ تعلق۔ آج فرمایا ہمارے سامنے لیمو کو کاٹیں تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے، لیمو کا نام لے منہ میں پانی آنے لگتا ہے، چٹپٹی چاٹ کا نام لے منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس لیے اس سے ہمیں ایک تعلق ہے، ہم نے اس سے ایک تعلق ایسا قائم رکھ لیا کہ ہمارا جو ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ اب جناب چاٹ کا نام لیتے منہ کے اندر پانی آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے تعلقات ڈیولپ نہیں کیے، آنے لگتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے تعلقات ڈیولپ نہیں کیے، اس لیے اللہ کا نام لیتے تو ہمارا منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام رومی فرماتے ہیں میری حالت تو یہ ہے کہ میری زبان سے جب لفظ اللہ نکلتا ہے تو میرے بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، میرے بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، ایسی شیریں محسوس کرتا ہوں جب اللہ کا نام لیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی ضرورت۔ تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان تعلقات نبھاتا ہے، بلکہ ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو، یعنی حقوق اللہ میں سے ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہو، یعنی حقوق عباد میں سے ہو، تو کسی قسم کی بھی تعلقات نبھاتا ہے، اس میں جو شکایات اور کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو اگر رفع کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اور اس ذکر سے مراد ذکر خاص ہے، یعنی خاص طریقے سے جو ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ، اس کی ترتیبیں بتائی ہیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی خاص کیفیت آپ کے قلب کے اندر محسوس ہو، یہ مراد ہے۔ ورنہ کہنے کو تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر، سب چیز ساری عبادات ہی اللہ کا ذکر ہے، لیکن نہیں، وہ ذکر خاص طریقے سے جب آپ ذکر کریں گے تو چاشنی آپ کے قلب و جان کے اندر آئے گی۔ اب یہ بدن کھڑا ہو کے جب نماز پڑھے گا تو اس نماز کا عالم بھی کچھ اور ہوگا،
اور سجدے میں جب گرے گا تو اسے واقعی محسوس ہوگا کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سرخیل ہیں، عجیب سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سرخیل ہیں، عجیب اللہ تبارک و تعالی جذب کا عالم ان کو نصیب کر رکھا تھا۔ وہ اپنے خاص انداز سے فرماتے ہیں جب میں سجدہ کروں ہوں یوں لگے ہے جیسے اللہ میاں نے پیار لے لیا۔ ظاہر کہ حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے قدموں میں ہمارا سر ہوتا ہے، اور بندہ نماز میں سب سے زیادہ قریب اپنے اللہ کے ہوتا ہے، اور سجدے میں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا سر قدموں میں گرتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کروں ہوں یوں لگے ہے جیسے اللہ میاں نے پیار لے لیا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سے پیار کرے، آپ کا بوسہ لے لے تو آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ آج ننھے منھے ہمارے رشتے ہیں، ننھا منھا نواسا ہے، نواسی ہے، بیٹی ہے، پیاری ہے، انہیں آپ کا بوسہ لے لیا تو آپ کی جو کیفیت کا عالم کیا ہوگا، کیا سرور انبساط محسوس کرتا ہے۔ اور وہاں وہ محبوب حقیقی جب آپ کو بوسہ لے پیار لے تو آپ کی شیرینی کا عالم کیا ہوگا، کیفیت کیسی ہوگی، کیف و سرور کیسے ملے گا۔ لیکن بات وہی ہے، یہ تعلق مان تو ذکر فرمایا ولا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اور ظاہر کہ اللہ کے ذکر زبان سے بھی ہے، اللہ کے ذکر قلب سے بھی ہے، اور قلب سے اللہ کے ذکر کیا ہے، دھیان، تبارک و تعالیٰ کے دھیان ہے۔ ہو آپ کچھ کر رہے ہیں سوچے اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کچھ بول رہے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے، تو گویا کہ یہ کیفیت ابھی اس کی سمیع و بصیر ہونے کی آپ کے قلب و جان میں ہو، درجہ احسان کی کیفیت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی اپنی حقیقت کے ساتھ آپ کے قلب کے اندر اتر آیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے تعلقات جن کو آپ نے نبھانا ہے اس کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ذکر، کثرت سے اللہ کے ذکر کرو۔ اس لیے مشائخ سلسلہ نے لکھا ہے کہ دن رات میں 24 ساعتیں ہیں، 24 گھڑیاں ہیں، لہذا کم سے کم 24,000 مرتبہ اللہ 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 24,000 اللہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ ایک ساتھ کے اندر 1,000، ایک گھڑی میں 1,000 گویا کہ وہ 24,000 نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ پھر جب وہ اس سے کم کر لو 12,000 کریں، 12,000 کریں، 12,000 مرتبہ روزانہ اللہ 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 اس کا ذکر، اور 12 نہیں کر سکتے تو فرمایا 6,000، فرمایا 6,000 سے بھی کم کرنا یہ بندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 6,000 سے کم ذکر کرنا فرمایا یہ بندگی نہیں ہے کہ اللہ کا نام 6 نہیں ہے کہ اللہ کا نام 6,000 مرتبہ آپ لیں، جس اللہ نے ساری کائنات دی اور کائنات کی ساری نعمتیں دی اور سب کچھ اس سے عطا کیا بغیر ہمارے مانگے، اس کا نام 6,000 مرتبہ نہیں لیا جاتا۔ فرمایا 6,000 سے کم یہ بندگی نہیں ہے۔ ہاں کرتا کوئی 1,000 کر لے کوئی بات نہیں، لیکن بات وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اولیاء کاملین کی حالت یہ 36,000 72,000 مرتبہ اللہ اللہ کا نام، اللہ اللہ کا ذکر کرتے۔ تو اس کی عادت ڈالو کہ کم از کم 24,000 جو روزانہ اللہ اللہ اللہ، شروع میں جب پڑھیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں یا اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اس کا ثواب تمام مشائخ سلسلہ کو پہنچا، تمام انبیاء کو، اولیاء کو، اہل بیت کو، صحابہ کو، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، نصیب فرما دیجئے۔ اس کے بعد اپنے کاؤنٹر، آج کل کاؤنٹر کا زمانہ ہے، کاؤنٹر پہ شروع کر دیں اللہ 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 اللہ۔ اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام عجیب ہے، آپ اپنے زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی جڑ میں ٹکرائیں تو لفظ اللہ نکلتا ہے، منہ بند کر کے بھی بیٹھے ہیں تو ٹکراتے رہیں اللہ 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 نکل رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ کاؤنٹنگ 24,000 دنات میں پورا کریں تو پھر آپ دیکھیں چند دن کے اندر یہ آپ محسوس کریں گے کہ سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا نور ڈال دیا ہے۔ عبادات کے اندر